کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے بہت تھے، اس لیے سب سے زیادہ ظلم انہی کی جانوں پر ٹوٹے۔ ان میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہی، باہر نکلتے خوف آتا۔ لونڈی غلام کے سامنے کھل کر بات کرتے ڈرتی کہ کہیں جا کر مخبری نہ کر دیں۔ مخبری کا پیشہ بے حد مقبول ہو گیا، جھوٹی سچی ہر اطلاع کی قیمت ملنے لگی۔ مقصد انسان کشی تھا۔ جھوٹی گواہی پر ظلم ہوتے دیکھ کر لوگ محصور ہو جاتے ہیں، عقل گم ہو جاتی ہے، خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا۔ چن چن کر ایسے لوگ مارے گئے جو عالم اور فاصل تھے، جنہیں لوگ مانتے تھے، ان کے قول اور فعل پر بھروسہ کرتے تھے، جنہوں نے ضمیر فروشی سے انکار کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی سے محروم ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح ناقص العقل رہ جائیں۔ باشعور مدبر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ فاشسٹ نظام کا عوام کے سامنے پول کھول دیتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان اب تک اس آگ کے شعلوں سے دامن بچائے بیٹھا تھا۔ وہ از حد محتاط تھے مگر بے خبر نہ تھے۔ ان کے پاس آنے جانے والوں پر پہرا تھا، جو ان سے زیادہ میل جول بڑھاتا وہ اچانک غائب ہو جاتا۔ حسین رضی اللہ عنہ سب جانتے ہوئے بھی دم بخود تھے۔ لوگ ان کی اسی خاموشی پر بے حسی کا طعنہ دیتے، وہ سر جھکا کر سن لیتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اکثریت مظلوم ہے، اقلیت کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان سے بے سوچے سمجھے ٹکر لینا خودکشی ہے۔ طاقت اندھی ہے، اکثریت نہتی ہے، ان لوگوں کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے جن کی طرف سے خطرہ ہے۔ امیر معاویہ تو دل سے چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ ان کے پورے خاندان کو مٹا دینے کا کوئی بہانہ مل جائے، سر اٹھائیں اور سب کو کچل دیا جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی اس خاموشی سے انہیں بڑی وحشت ہو رہی تھی۔ امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف توڑ لیں، انہیں پیغامات بھجوائے، کیا کونے میں چھپے بیٹھے ہو، کسی صوبے کی گورنری سنبھال لو، اسلام کی نو منجد دھار میں ہے، آؤ اور پتوار سنبھال لو، مگر انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنا منظور نہ کیا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھے گئے، ان کو سبز باغ دکھائے گئے۔ اگر وہ باپ کو چھوڑ کر امیر معاویہ کے کیمپ میں آ جاتے تو یزید کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کم سن مگر انتہا سے زیادہ بردبار اور جری تھے۔ ان کی شہ سواری اور تلوار کی کاٹ کی دھوم تھی۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو گئی اسے بھیڑیا کھا جائے گا، انہیں اپنے دادا کے قول پر یقین تھا۔ اتحاد تمہارا آخری ہتھیار ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو بہت گہری تعلیم دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بہکا نہ سکی۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ امیر معاویہ پر یزید کی ولی عہدی کا جنون سوار تھا، بڑے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا جاری تھا۔ یزید کو اپنے حقدار ہونے کا یقین تھا، بے شمار دولت اس کے قدموں میں تھی، نہایت حسین اور وجیح تھا، عمدہ کپڑوں کا شوقین، نئے نئے بنک پن ایجاد کرتا، شاعری میں حسن و عشق کے ایسے نقشے کھینچتا کہ لوگ محصور ہو جاتے، شکار کا بہت شوق تھا، درجنوں اعلیٰ نسل کے کتے یورپ سے منگوائے تھے، شراب اور عورت کار سیاہ تھا۔ اس کے محل میں ہر خطہ زمین کے حسن اور رعنائی کا نمونہ موجود تھا۔ امیر نے بیٹے کا شوق دیکھ کر دور دور ممالک سے حسن کے نمونے منگوا کر اسے بخشے تھے۔ یزید کے محل میں جنسی تماشوں کی عجیب و غریب مظاہرے ہوا کرتے۔ محل کے بیچوں بیچ ایک اطالوی سنگ مرمر کا محل تھا جسے طرح طرح کی شرابوں سے بھر دیا جاتا، پھر برہنہ حسینائیں اس میں غوطے لگاتیں، چہیلیں کرتیں، جام بھر بھر کر حاضرین کی پیاس بجھاتیں۔ شراب میں نہائی حسینہ کی دل فریبی پر یزید نے ایسے شغل فشاں اشعار کہے کہ سامعین جوش سے پاگل ہو گئے۔ امیر معاویہ کی کوشش جاری تھی۔ جب اس سال یزید حج کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے اس کے ساتھ اشرفیوں کے توڑے بھی کر دیے تاکہ وہ لوگوں کو اپنا خیر خواہ بنا سکے۔ اس کا بہت خاطر خواہ اثر ہوا اور یزید کے بنگ پن اور سخاوت کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ حساس اور باشعور حیرت زدہ تھے کہ اسلام کن مدارج سے گزر رہا ہے، مگر وہ طبقہ جو امیر کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتا تھا پھر ان کے آڑے آیا۔
ان لوگوں نے جب سخاوت کی آڑ میں چھپے ہوئے اصلی مقصد پر غور کیا تو چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ اشرفیاں پھینک گئے کہ ہماری ضمیر بکاؤ نہیں۔ امیر معاویہ بہت جھنجھلائے مگر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے قائل تھے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا ہے کہ اگر پتھر پر مسلسل ایک بوند ٹپکتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات خواہ وہ کتنی بھی محمل ہو، بار بار دہرائی جائے تو کان عادی ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے دل رام ہو جاتے ہیں، جھوٹ اور غریب سب سے بڑی سچائی بن جاتے ہیں۔ یزید کی مہم ناکام بھی نہ رہی، ایک بیج تو پڑ گیا۔ اب اس کی سچائی کا سوال تھا۔ مروان نے ایک عظیم الشان جلسہ مدینے میں کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، امیر معاویہ اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کسی قابل اور دانا شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خدا اور اس کے نیک بندوں کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت ہو سکے۔ بیعت کے لیے فضول وقت برباد نہ ہو، لوگ ہنگاموں سے بچے رہیں، مطلب پرستوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، امن عامہ خون خرابے کا شکار نہ ہو۔ ولی عہدی کے لیے کوئی لائق ترین خدا ترس انسان چنا جائے جو انصاف پسند خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی عظمت کو دوبالا کر دے۔ ایسا مثالی انسان اس وقت صرف ایک نظر آتا ہے، میرا مطلب امیر معاویہ کے نیک نہاد فرزند ارجمند یزید بن معاویہ سے ہے۔ یقیناً تم سب ہمارے ہم خیال ہوں گے۔ لوگ ہم خیالی سے انکار کرنے والوں کا حشر دیکھ چکے تھے، اس لیے آنکھیں چرائے گمسم بیٹھے رہے۔ مگر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے فرزند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے برادر خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہیں طیش آ گیا، بھنا کر بولے، مروان، خدارا دوزخ کی آگ سے ڈر، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور تیرا آقا تجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ یزید نہایت باچی ہے، ناچ رنگ شراب و کباب کے سوا اسے کسی شے سے دلچسپی نہیں، کفر بھرے اشعار کہتا ہے اور فاسق و فاجر ہے۔ مروان نے کہا، یہ سب یزید کے دشمنوں نے اسے خواہ بدنام کرنے کے لیے بے پرکی خبریں اڑائی ہیں، سراسر بہتان۔ کمینے، تو سمجھتا ہے میں بہتان تراش ہوں؟ ملعون تیری یہ مجال کہ میری نیت پر شک کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مروان کی ٹانگ پکڑ کر ممبر پر سے گھسیٹ لیا۔ اے دشمن اسلام، تو اس ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ امیر کے سپاہیوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے نرگے میں لے لیا، تلواریں سونت کر قتل پر آمادہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی تو فوراً آئیں اور مروان کو للکارا، اے مردود، تو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ یاد کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تیری صورت پر لعنت بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عقیدت مند ہر 4 طرف موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مروان دبک کر ممبر سے اتر آیا۔ فوراً اس نے ایک قاصد کے ذریعے امیر معاویہ کے حضور میں اس واقعے کی اطلاع پہنچائی کہ عراق اور حجاز کے کچھ لوگ یہاں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ ان لوگوں کا حسین رضی اللہ عنہ سے بہت میل جول ہے۔ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وقت آنے پر دھوکہ دیں گے۔ امیر معاویہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، مگر وہ کسی طرح بھی حسین رضی اللہ عنہ کو اس ہنگامے سے وابستہ نہ کر پائے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں کی باغیانہ سپرٹ ان کے دم سے ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں بغاوت کا جذبہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو ایک طویل خط لکھا۔ حکومت کے خلاف ہنگاموں کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تمہیں وہم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار تم ہو۔ میں اس ریشہ دوانیوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں، خیریت اسی میں ہے کہ اس خیال خام کو دل سے نکال دو۔ حسین حسن ابن علی کے عہد کا تو پاس کرو، اگر میرے اصولوں سے اختلاف کیا تو مجھ سے بھی کسی مروت کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے۔ ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، بیکار مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، لوگ بہکائے میں آ کر خون خرابے پر تیار ہو جائیں گے، امت محمدیہ اور دین اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ خود اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔
حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے بڑے غور سے اس خط کو پڑھا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیا، سب کی رائے سے جواب مرتب کیا گیا۔ تم نے جو کچھ میرے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے بیمار دماغ کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، یا شاید تمہارے دل کا چور تم سے ایسی بے بنیاد باتیں کہلوا رہا ہے۔ مروان کی تجویز جو خود تمہاری ہے، اس کی ناکامی کا الزام تم مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تمہارا رویہ انسانی ذہن کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ تم سمجھتے ہو عرب قوم تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے ہر دل عزیزی کا راز وہ کثیر فوج ہے جسے تم نے بڑی جان فشانی اور زر پاشی کے بعد تیار کیا ہے، مگر تمہارا یہ لشکر اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ تم حق پر ہو اور تمہیں عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ تمہارے ہاتھ کیسے کیسے برگزیدہ علماء کے خون سے آلودہ ہیں۔ جس نے بھی تمہاری فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی اسے تم نے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ تم نے اپنی ساری قسمیں توڑ دیں، سارے وعدے بھلا دیے اور بے قصور انسانوں کو ہولناک سزائیں دے کر ہلاک کیا۔ ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں لوہے کی سلاخوں سے اندھا کیا، خاندان کے خاندان شہید کروا دیے۔ پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو جسمانی موت کو روحانی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تم اپنی ہوس ملک گیری کو اسلام کی بہتری کا نقاب پہنا رہے ہو، خود تم نے جو عروج حاصل کیا ہے، آزاد رائے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ تم نے دولت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بل بوتے پر خلافت حاصل کی اور اس خلافت کو اپنی جائز کمائی گردان کر اپنے بیٹے کو سونپنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم اسلام کی حمایت کی ڈنگی مارتے ہو، حالانکہ تم نے اسلام کی صورت مسخ کرنے میں کوئی دکیہ نہیں اٹھا رکھا۔ معاویہ، خدا سب دیکھ رہا ہے، عرب قوم بھی اندھی نہیں۔ تم سیاسی چالوں سے اپنے بیٹے کو، جو انسان کہلائے جانے کا بھی حقدار نہیں، اپنا جانشین بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اسلام کی اتنی بڑی توہین کرتے وقت تمہیں خوف بھی نہیں آتا۔ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تمہاری روک تھام نہ کرنا اور تمہیں یوں ہر طرح کی چھوٹ دینا اسلام سے غداری اور گناہ عظیم ہے۔ یہ خط پا کر معاویہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ خود مدینے جائیں، لوگوں کو اونچ نیچ سمجھائیں، خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو کسی خاص طور سے شیشے میں اتاریں کہ وہ ان کے مخالفین کے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو پھر کسی کو یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ ہوگا۔ امیر بڑے کروفر سے مدینے آئے، بڑی شاندار دعوتیں دی جن میں مخصوص الاصحاب کو مدعو کیا۔ باتوں باتوں میں کسی نے یزید کی ولی عہدی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ فوراً کسی نے یزید کی مداح خوانی شروع کر دی۔ مخالفت کی کسی نے ضرورت محسوس نہ کی، نہ کسی کو مصیبت سر لینے کا شوق تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سنی انسنی کر دی، نہ کسی کو ان کی رائے معلوم کرنے کی ہمت ہوئی، نہ انہوں نے اپنے میزبان کو رائے دینا ضروری سمجھا۔ بات ٹل گئی، مگر حسین رضی اللہ عنہ احتیاطاً اپنے خاندان کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اب میدان صاف تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کی موجودگی میں تکلف ہو رہا تھا۔ اب جو دعوتیں ہوئیں خوب کھل کر ہوئیں۔ جلسوں میں بڑی تفصیل سے یزید کی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ صاف صاف واضح کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت جو کچھ کر رہے ہیں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی ہے۔ یہ قطعی فیصلہ ہے، اگر یزید کی ولی عہدی سے کسی نے انکار کیا تو اسے دشمن اسلام سمجھا جائے گا۔ خلیفہ وقت کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہوگی۔ اسلام کی بہبودی کی خاطر انہیں راہ راست پر لانے کے لیے سخت سے سخت رویہ اختیار کیا جائے گا، ورنہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جانے کا خطرہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو خون ریزی ہوگی، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو لالچی اور خود غرض ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یہی باتیں جلسوں میں بار بار اتنی دفعہ دہرائی گئیں کہ بھولے بھالے انسان کچھ مجرم سے محسوس کرنے لگے۔ اپنی عاقبت تاریک نظر آنے لگی، مگر کچھ لوگ اب بھی اسے موجود تھے جو امیر معاویہ کی گھن گرج سے ڈر تو گئے مگر دل میں اور زیادہ بزن ہو گئے۔ یزید کی ولی عہدی کے سوال کو ٹال کر کھسک گئے۔ کھلم کھلا نہ مخالفت کی نہ بیعت کی۔ امیر ان کی اس ہوشیاری پر خون کے سے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہ عبداللہ بن عباس سے بڑے طباق سے ملے، بڑی مصلحت کی باتیں کی،
اپنے احسانات یاد دلائے اور سمجھایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں، عاقبت بگاڑنے سے کیا فائدہ، ان کا انجام تو ظاہر ہے، ان کے والد علی رضی اللہ عنہ نہ جیت پائے تو ان کی کیا حقیقت ہے، مجھ سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔